اچھا، آسانی کا مطلب ریحان بھائی یہ بھی نہیں ہے کہ دین کو توڑ مروڑ کے مختصر کر کے پیش کریں تاکہ سامنے والے کو اچھا لگے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض نے کہہ دیا جی گانے سنیں آپ، گانا سننے سے تو روح کو تسکین ملتی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ دین اتنا سخت تھوڑی ہے، گانے سنیں آپ۔ تو اس طرح کی آسانی نہیں کرنی ہے، دین تو ہے ہی آسان، عمل کرنے کے حوالے سے، علم حاصل کرنے کے حوالے سے آسان نہیں ہے۔ علم جتنا بھی آپ حاصل کریں گے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، علم ختم نہیں۔ عمل کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 5 بنیادی ارکان بتائے ہیں نا کہ ان پر آپ نے عمل کرنا، جو آپ پر فرض ہے ان پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں۔ قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کر نازل کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو آسانی ان معاملات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں جو آلریڈی آسان ہے، صرف ان کی وضاحت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، بھائی مشکل نہیں، آسان ہے۔ کسی صحیح معاملے کو، صحیح مسئلے کو توڑ موڑ کے مختصر کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ دین کے ساتھ زیادتی ہے۔ دین کے اندر کمی یا بیشی دونوں بدعت کہلاتی ہے نا، دونوں گمراہی ہیں۔ تو آسانی کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ دین کے اندر ہم کمی کر بیٹھے، اور مشکل بیان کرتے کرتے ہم دین کو اتنا مشکل نہ بنا دیں کہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ بیان کرنے کے، سمجھانے کے طریقے بھی آسان ہونے چاہیے تاکہ سامنے والے کو دین آسان ہی لگے۔ طریقے اور مشکل واقعات اور مشکل حالات کا ذکر کرے لوگوں کے سامنے، آسان جو واقعات اور حالات ہیں وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرے، اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ تک دین آسانی سے نہیں پہنچا، دین پہنچانے والوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، سختیاں جھیلی ہیں صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین، محدثین نے۔ ہم تک جو ہے نا بالکل آسانی سے پہنچ گیا۔ آج تو پورا کا پورا دین ہمارے گھروں میں موجود جی، آپ موبائل میں سرچ کریں PDF ساری مل جائے، سب مل جاتی ہے۔ اس میں اچھا ایک تو آسانی والی بات ہے، دوسرا یہ کہ سب سے پہلی دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ مطلب سامنے جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا۔ تو کیا ہر جگہ توحید کی دعوت دینی ہے، یا توحید ایسا ہے کہ ایک مسلمان توحید تو جانتا تو ہے، مطلب پتہ ہے کہ توحید ہے، لیکن توحید کی معرفت اس کے پاس نہیں، تو یہاں بھی توحید کی دعوت کے لیے دینی ہوگی؟ مطلب ایک مسلمان ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، توحید اس کے پاس ہے لیکن علم نہیں۔ جی، تو دیکھیں ریحان بھائی، اس پوری شریعت کا دار و مدار توحید پر ہی ہے۔ توحید اگر ٹھیک نہیں ہے، آپ جتنے مرضی حج کر لیں، عمرے کر لیں، روزے رکھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، کسی کام کی نہیں۔ تو بنیادی توحید ہے، اس پر عمارت کھڑی کریں گے نا۔ اچھا دیکھیں، ہمارے ذہنوں میں نا ایک غلط کانسیپٹ ہے مشرکین مکہ کے حوالے سے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو رازق، مالک، خالق، بارش برسانے والا نہیں مانتے۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ وہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، بارش برسانے والا بھی مانتے تھے۔ بِأَمْطِرْ عَلَيْنَا امطر علینا بحجارۃ من السماء ابھی اتنا بھی عذاب علی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے ہیں، یہ قرآن سچا ہے، تو اللہ سے کہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ شخص کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے وہ ابو جہل تھا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشرکین مکہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، اور پتہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ بھی کہتے تھے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آگے کہتے تھے الا تملکو وما ملک، مگر اللہ جسے تو اختیار دے دے، جسے تو مالک بنا دے۔ تو یہاں اگر شرک کرتے اللہ کے نبی فرماتے تھے یہیں رک جاؤ، لا شریک لک لبیک، یہیں رک جاؤ، آگے کچھ نہ دے، لیکن وہ رکتے نہیں تھے۔ تو آج کا مسلمان بھی جو کلمہ پڑھتا ہے اسے معلوم ہے اللہ کے بارے میں، وہ اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی کہتا ہے زبانی طور پر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مدبر اور مختار کل بھی مانتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اور بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کو اللہ کی عطا سے یہ اختیار حاصل ہے۔
اللہ کی عطا سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ میری پریشانی میں پہنچ جاتے ہیں. میں جب پکارتا ہوں انہیں وہ میری پریشانی کو سن لیتے, میری دعا کو سن لیتے, میری پکار کو سن لیتے. اچھا, ہم ان سے کہا کرتے تھے, ان لوگوں سے, کہ یہ جو کہتے ہو کہ یہ اللہ کی عطا سے دنیا سے جا چکے, ان کے مزارات بنے ہوئے, لیکن میں زندہ ہوں, میں ابھی پکاروں گا وہ میری بات سن لیں گے. کہتے جی سن لیتے. کیسے؟ اللہ کی عطا سے. اچھا, تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ اس پہ نا انشاءاللہ اس موضوع میں اس کو بائنڈ اپ کر رہا ہوں. میں اصل میں آپ نے توحید کا سوال کیا نا, اس کو بتانا چاہ رہا ہوں آج کے مسلمانوں کے حوالے سے نا. تو ہم جب ان سے یہ سوال کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ہم انہیں وسیلہ بنا اللہ کے سامنے پیش کریں. لیکن یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی. میں نے کئی جگہوں پر ایسے جملے پڑھے کہ بزرگ کا نام لے کر آگے کہا جاتا ہے شیئن للہ. سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. اچھا, اس کا ترجمہ پتا؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی, تجھے اللہ کا واسطہ دے. پہلے کیا کہا انہوں نے کہ اللہ سے مانگتے ہیں ان کے واسطے. اب اس کا مطلب کیا بنا کہ تو دے اللہ کے واسطے تھا, یعنی کہ اللہ کا وسیلہ انہیں دے رہے ہیں. تو یہ مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن توحید سے واقف نہیں. تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ اس طرح لوگوں کے ذہن میں یہ توحید بٹھائی جائے کہ بھائی توحید کا اصل مفہوم کیا, مقصد کیا ہے. آپ نے توحید سمجھا دی نا, اللہ تعالیٰ آگے ہر گناہ انسان کے معاف کر دے گا. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے شرک کرنے والے پر جنت کو حرام قرار دیا, جی اللہ کا یہ فیصلہ اور فتویٰ قرآن میں موجود ہے. اچھا, اس میں سوال ڈاکٹر صاحب یہ تھا کہ ایک شخص توحید پر ہے, توحید کو مانتا بھی ہے, جس طرح توحید پر عمل کرنا چاہیے اس طرح کرتا بھی ہے, لیکن توحید کی معرفت نہیں, علم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی الوہیت کیا ہے, اللہ رب العالمین کی ربوبیت کیا ہے, اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کیا ہیں. تو اس کو کیا ہم اس کو اس چیز کی تبلیغ کرنا اس کو بھی ضروری ہے؟ نہیں رحم بھائی, عام ہے تو شخص وہ مواحد توحید پر ہے, عام لوگوں کو اس کے ساتھ نہیں الجھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید پر ہونے کے بعد نا انسان کے اندر ایک دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے نا. ایک مبلغ اس شخص کو تبلیغ کرے گا, اس کو سمجھائے گا, اصلاح کرے گا, نہیں, اس کو اس راستے پر لے کر آئے گا. یعنی کہ خود اپنی زبان سے ہر بندہ اٹھ کر نہیں سمجھائے گا, کیونکہ جو الوہیت کے جو آپ نے ذکر کیا ہے بڑی اس میں پیچیدگیاں باریکیاں ہیں نا. کیونکہ آپ جس طرح آپ نے کہا توحید پر وہ عمل بھی کرتا ہے, توحید کو سمجھتا بھی, شرک بھی نہیں کرتا ہے, لیکن اس کی معرفت نہیں ہے, جیسا آپ نے کہا اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا. تو پھر ایسے بندے کو اس طرح گائیڈ کرنا چاہیے کہ اسے لے کر ساتھ آپ دروس کے اندر لے کر اسے دعوت دیں. کہیں بھی درس ہو رہا آپ وہاں لے جائیں. اچھا, اسے کتاب گفٹ کریں توحید کے حوالے سے جس میں الوہیت صفات موجود ہوں, وہ کتاب گفٹ کریں. آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی یہ پڑھ کر مجھے بتائیے کہ کتاب کیسی ہے, میں پھر آپ سے کچھ سوالات کروں گا اس بارے میں. یعنی کہ اس کو تبلیغ کرنے کا یہ طریقہ اس طریقے سے, تاکہ اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے, اس کو یہ فیل نہ ہو کہ بھائی یہ مجھے سکھا رہا ہے, میں تو پہلے سے توحید کو جانتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا بندہ یہ کہے گا کہ میں تو پہلے سے توحید کو جانتا ہوں. تو اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. دعوت کے ذریعے, یعنی کہ کھانے کی دعوت, چائے کی دعوت, کہیں درس ہو رہا ہے تو اس کو کال کر کے یار بھائی چلو درس ہو رہا ہے تو وہاں جگہ چلتے ہیں. تو جو بڑے شیوخ ہیں ان کے پاس لے جانا, ان سے ملاقاتیں کروانا, جی اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. علماء کی مجلس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. تو ایسے بندے کو اس طرح گائیڈ کرنا چاہیے. اچھا, دائی جو ہوتا ہے اس دائی کو جو دعوت دینی ہے, اچھا اتحاد اور اتفاق کی دعوت, کئی لوگ جو ہے نا وہ انتشار اور اختلاف کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں لوگوں میں, فرقہ بازی, فتنہ. کیونکہ اب ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو مبلغ بن کے بیٹھے ہیں اور لوگوں میں فتنہ پیدا ہے. تو کیا اس کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت کس طرح دینی چاہیے؟ ریان بھائی, اتحاد اور اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ توحید پر کمپرومائز کریں. ایک اسٹیج پر ایسا شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے, اور لوگوں کو بھی یہی تعلیم دیتا ہے. آپ اس کے ساتھ اتحاد کیسے کریں گے؟ توحید کمپرومائز کر کے توحید پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. حضرت معاذ بن جبل کو جب اللہ کے نبی نے بھیجا رضی اللہ تعالیٰ, تو کیا فرمایا تھا؟ قتلتا او حرکتا, الفاظ ہے حدیث کے, اے معاذ تو قتل کر دیا جائے یا تو جلا دیا جائے.
शिरक ना कर। यहाँ कंप्रोमाइज नहीं किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे भाई। ये जमीन, ये कुल कायनात अल्लाह की है ना, उसी की तौहीद के लिए तो बनी है। लेकिन सबसे पहले देखिए कुरान ने जो हमें उसलूब दिया है ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, तो ये ठीक है गैर मुस्लिम को, लेकिन गैर मुस्लिम के साथ एक मुसलमान के लिए तो ये आयत है ना कि उसकी इस्लाह के लिए तो आप उसको बुलाओगे तो ऐसी बातों की तरफ आओ, तो ऐसी बातों की दावत दी जाए उसको जो सबसे पहले नमाज की दावत है, तौहीद की दावत है। सबसे पहले तौहीद ही है, तौहीद से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन नमाज की तरफ लेकर आ गए, रोजे की तरफ लेकर आ गए, उसके अच्छा अमाल की तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ, सुन्नतों की तरफ। अगर मैं नहीं समझता कि ये आयत यहाँ पर फिट होती है या ये लोग इस आयत के मिज़दाक के कुरान के अंदर ये जो अल्फाज हैं कि आओ उस चीज की तरफ जो हम में और तुम में क्या है, बराबर यकसा है। जो चीज यकसा है उसकी दावत क्यों दे रहे हैं हम मुसलमान को? मैं गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। एक मुसलमान है, यकसा दोनों के दरमियान अगर कोई चीज है उसकी दावत देने की जरूरत है? नहीं, असल में भूल गया ना। देखिए अब नमाज नहीं, वो तो तरगीब है ना, मैं तरगीब की बात ही नहीं कर रहा। आपने जिस तरह इस आयत को कोट किया है ना, और इत्तेहाद की बात चल रही थी असल में हमारी, हम इत्तेहाद उन चीजों पर कर सकते हैं ना जो हमारे दरमियान यकसा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे दरमियान यकसा चीजें हैं हम उन पर चलो इत्तेहाद करते हैं, इत्तेफाक भी करते हैं, लेकिन जो असल बुनियाद है वो तौहीद है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जब आप तौहीद बताएंगे ना, तो अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे कि ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए, दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। तो रियान भाई इन चीजों पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी है। जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, इन पर तमाम मसाले का इत्तेफाक और इत्तेहाद है। बड़ा जो इत्तेहाद और इत्तेफाक है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर है, हरमैन की हुर्मत पर है, जो शायर इस्लाम है, उस पर तमाम मुसलमान एक ज़बान होकर बोलते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इस पर तो ऑलरेडी इत्तिफाक है, करने की जरूरत नहीं। जो कलमा पढ़ता है ना वो मुत्तफिक है इस पर, इन जो बड़ी बड़ी चीजें मैंने आपको बताई। अच्छा, जो शुरूई मसाइल के खिलाफ है ये सारी जिंदगी आपको नजर आएंगे, इसमें इत्तिफाक नहीं हो सकता। ये जो कहते हैं ना जी इत्तिफाक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। शुरूई मसाइल में कभी भी इत्तिफाक नहीं हो सकता। तो इसलिए इस कुरान की आयत को अगर हम लें कि उन चीजों की तरफ आए जो हमारी और तुम्हारी तरफ एक जैसी है, यकसा है। असल में तो ये आयत अगर सयाक व सबाक आप पढ़ें तो अहले किताब के लिए, लेकिन अगर हम इसको मजीद वसी करते हैं इसके मफहूम को, तो इनमें तमाम मसाले को शामिल कर भी लेते हैं। तो इत्तेहाद और इत्तिफाक शुरूई मसाइल पर नहीं हो सकता। बड़े बड़े जो मैंने गिनवाई हैं चीजें, इन पर तो ऑलरेडी इत्तिफाक है, इत्तेहाद है। दूसरा, तौहीद कंप्रोमाइज करके आप इत्तेहाद कर सकते हैं, वरना तौहीद पर कंप्रोमाइज नहीं जी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून, तुम में अक्सर ऐसे हैं जो अल्लाह के साथ ईमान लाने के बाद भी शिरक करते हैं। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत थोड़े नसीहत हासिल करूंगा। तो अहले तौहीद आपको हमेशा थोड़ी मिलेगी। अच्छा, हमें जो कलीलन मा तशकुरून, जो थोड़े लोग हैं शुक्र करने वाले या अल्लाह से ईमान लाने, उन थोड़े लोगों को ढूंढना ये एक मुबल्लिग का काम है ना। कि मुबल्लिग और दाई के अंदर की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उन लोगों को ढूंढे, उन लोगों को निकाले उनमें से जो उस हक को कबूल कर सके। तो बहरहाल बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, लेकिन ये कि देखें जो मेरे सवाल के अंदर एक जो पॉइंट था वो शायद रह गया कि लोग फितने वाली दावतें भी फैलाते हैं, यानी कि फिरके बाजी वाली, यानी कि फिरका लोगों में फैलता है, लोगों में इख्तिलाफ पैदा होता है, लोगों में कितने पैदा होते हैं, लोग दीन से दूर हटते हैं या उलमाए कराम से बदसन होते हैं। इस तरह की दावत, ये दावत जो है क्योंकि हमारे कुछ मुबल्लिग जो नाम नहाद मुबल्लिग हैं सोशल मीडिया कर रहे हैं ये काम, उन इस वक्त बड़ी जरूरत है कि ऐसे इत्तेहाद की दावत दी जाए कि जिससे ये कितना खतरा। मैं भी इसका आसान तरीका बताऊं, आप मुखालफत भी करते हैं ना, यानी कि आप हक पर हैं, आप समझते हैं कि मेरे पास कुरान और हदीस के बड़े मजबूत दलाइल, सामने वाले के पास सिर्फ अकवाल, वो शिरकिया अमाल करता है, बिदअत वाले अमाल करता है। बेहतरीन तरीका ये है कि आप नाम का तायुन किए बगैर मसले को बयान कर दें। आपको जरूरत है कहने की फलां जमात,
فلاں جماعت کے ماننے والے، فلاں جماعت کا امیر، ضرورت ہی نہیں ہے. یا آپ جو چیلنج کرتے رہیں جی فلاں فرقے کا جو بڑا ہے وہ مجھ سے آ کے مناظرہ کرے، امام کعبہ آ جائے مجھ سے مناظرہ کرے. ہے نا ایسے لوگ دنیا میں، آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے. تو نام لیے بغیر آپ دعوت کا کام کریں نا. یہ تو فتنے کی دعوت آپ دے رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو آپ اپنی طرف لا رہے ہیں، ان کے خلاف کر رہے ہیں، ان سے بدظن کر رہے ہیں، نام بتا بتا نام لے لے کے شخصی طور پر لوگوں کے آپ دشمن بنا رہے ہیں. آپ نام نہ لیں، آپ وہ افعال ذکر کریں کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو سجدہ کرنا حرام ہے، کسی بھی قبر پر سجدہ کرنا حرام ہے، قبر پر جا کر منتیں مانگنا حرام ہے. آپ نام لینا ضروری ہے. اب جو بندہ یہ عمل کرے گا وہ خود اس کا فاعل اور قائل بن جائے. آپ کو دشمنی اور نفرت پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فتنہ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صرف وہ مسئلہ بیان کریں اور اس پر دلائل دے دیں قرآن اور حدیث سے. اس طرح انتشار نہیں پھیلے گا، فتنہ نہیں ہوگا، اور سامنے والے بھی جو آپ کے مخالفین ہیں، آپ نے نام نہیں لیا نا، لیکن وہ تحقیق کرے گا، وہ آپ کی بات کو سنے گا، دیکھوں تو صحیح اس نے جو دلائل دیے ہیں قرآن حدیث سے، میں دیکھوں تو صحیح، اور انشاءاللہ وہ وقت پر آ جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک مثال ڈاکٹر ذاکر نائک کی موجود ہے. الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول جی کیا. ہاں، ان کا انداز پوری دنیا جانتی ہے. تو انسان مبلغ کو جو ہے اس طرح کا انداز اپنانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مبلغ دین کی تبلیغ کرتا ہے اور بہت ساری باتیں اس میں، لیکن یہ کہ اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں رہتی. یعنی کہ دین کی تبلیغ کری، آج ان میں جذبہ آیا، دین کے قریب ہوئے تو دین کی تبلیغ بھی شروع کر دی، لیکن پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں تو دین کی تبلیغ بھی ہو جاتی ہے. تو دین کی تبلیغ میں کیا مستقل مزاجی ہونی چاہیے یا؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ریحان بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو بیٹے ہیں نا، فارغ نائک، وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں جو ہمارے والد محترم یعنی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ سکھایا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بحث کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کی ہر بات کو جھٹلائیں نا، اس کی ہر بات کا انکار نہ کریں، اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے پھر آپ جواب، بات کو قبول کرتے ہوئے پھر جواب. ذاکر نائک کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. وہ جو شری روی شنکر تھا جس سے مناظرہ ہوا، وہ بیٹھے ہوئے اور وہ جو مائک پر آ کر بات کرتا تھا، اس کے بعد جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مائک پر آتے تھے تو آ کر کہتے تھے کہ میں ان کی فلاں بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں ان کی فلاں بات کو مانتا ہوں، اس لیے کہ وہ آپ کی طرف تھوڑا سا اپنا دل کو نرم کر کے آئے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نا. تو اس سے آگے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. مستقل مزاجی کے حوالے سے آپ نے پوچھا. دیکھیں، ہماری شریعت مستقل مزاجی کو ہی پسند کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک انسان عمل کرتا ہے نا اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتا ہے، وہ اللہ کو پسند. یعنی کہ ایک بندہ صرف 2 رکعت نفل پڑھتا ہے فرائض کے علاوہ، صرف 2 رکعت اٹھ کے رات کو اٹھتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، لیکن مستقل مزاجی سے پڑھتا ہے روزانہ. اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دن اٹھیں 20 پڑھ لیں یا 8 پڑھ لیں. عمل تھوڑا ہو مستقل. جی، یہ مزاج ہے اسلام کا، شریعت کا. تو اسی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے نا، یہ بھی مستقل مزاجی سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 2-4 لوگ نظر آئے تو جوش آ گیا، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ سامنے سے ہٹ گئے تو میں بھی ٹھنڈا ہو گیا. جی، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ دعوت دیتے رہیں گے نا، تو کہتے ہیں نا کہ ایک قطرہ پتھر پر گرتا رہے تو وہاں بھی سوراخ کر دیتا ہے. تو مستقل مزاجی سے آپ دعوت جاری رکھیں گے نا تو سامنے والے کے دل پر آپ کی بات اثر کرے گی. ایک دن بول کر آپ دوبارہ پوچھیں گے نا اس کو، یا ہفتے بعد پھر یا سال بعد اس سے آپ وہ بات کہیں تو وہ تو بھول جائے گا، اس پر اثر ہی نہیں ہوگی. تو مستقل مزاجی کے ساتھ ہی ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے کتنی آسانی ہو گئی، مطلب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے. الحمدللہ اسلامک گروپ موجود ہیں، ساتھ ہی آئے دن لوگ نئے ایڈ اس کے اندر ایڈ کرواتے ہیں. تبلیغ کے بہت سارے ذرائع کھل چکے ہیں، اس کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے، ٹک ٹاک پر لوگ ناچتے ہیں، اپنی عجیب سی ویڈیو ڈالتے ہیں، فحاشی پلاتے ہیں. تو اسی پلیٹ فارم سے ہم 2 کلمے ہی کہیں، صرف حدیث کا
एक छोटा सा मफहूम ही बयान करते हैं डेली बेसिस पर। जब आप डेली बेसिस पर करेंगे ना, तो जब स्क्रॉल करेंगे ना लोग टिकटॉक को ऊपर करते करते, तो आपकी वो हदीस उनके सामने आना शुरू हो जाएगी। अब एक हदीस आपने एक दिन डाल दी, दोबारा आपने पूरा हफ्ता पूछा ही नहीं। फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट एक दिन डाल दी, महीना आपका पता ही नहीं, तो ये मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, वो चीज आम नहीं होगी। अब क्या गाने गाने वाले, नाचने वाले रोजाना नहीं डालते, वो मुस्तकिल मिजाज है। हम हक के लिए मुस्तकिल, जी, फाशी फैलाने वाले मुस्तकिल मिजाजी से लगे हुए हैं, और हम अल्लाह की और उसके रसूल की दावत देते हैं तो वो उसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं। फिर हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता यार, ड्यूटी भी करनी है, बच्चों का पेट भी पालना है, वक्त ही नहीं मिलता। ये हमारे बहाने से, ये इसमें कम से कम हमारे सर्कल के लोग को देखेंगे जी, बहाने ना सिर्फ, पूरी दुनिया ना देखे। ये मोबाइल मेरे हाथ में है, मैं कहीं भी फारिग 2 मिनट के लिए भी बैठूं, एक मैसेज टाइप कर सकता हूं, एक हदीस कॉपी करके पेस्ट ही करनी है ना। इस्लाम 360 जैसा सॉफ्टवेयर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार उसके अंदर मकतबा शामिल मौजूद है। जी, तो आप खुद भी पढ़ें, आदत बना लें, रोजाना मैंने 4 सफ़े 5 सफ़े कुरान का तर्जुमा पढ़ना है, फिर 7 तफसीर पढ़नी है, क्योंकि समझ कर पढ़ना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को मैंने 5 या 4 रोजाना पढ़ी। डेली बेसिस पर जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये दावती मैदान में आपके काम आए। बात करते हुए आपके दिमाग में, आपके जहन में वो आयात और वो अहदीस चल रही होंगी, तो फिर आप अच्छे तरीके से दावत दे सकते हैं और मुस्तकिल मिजाजी के साथ दे सकते हैं, आपकी ज़बान ही नहीं रुकेगी। और साथ में आपके जहन के अंदर मवाद जमा होता रहे। जब आप मुताला करेंगे तो दाई को सबसे पहले ये बात श्योर करनी चाहिए कि उसका अपना ज़ाती मुताला कितना है। और मुताला जो है ना, किताबी सूरत में हासिल होता है। आप 1-2 पोस्ट पढ़ेंगे ना, भूल जाए। अब तजुर्बा करके देखना, मैं भी कर चुका हूं। जब तक किताब हाथ में ना पकड़ूं, चाहे वो कुरान का तर्जुमा हो, तफसीर हो या हदीस हो, तो याद नहीं होती। मुझे तो पोस्ट देख के याद नहीं होती, और अक्सर दोस्तों से भी पूछता हूँ, वो भी ये कहते हैं भाई नहीं याद होती। इस तरह एक पोस्ट नजर से गुजरी हो, बस आगे कर दी। किताब दीनी कम होती जा रही है जी, किताबों से मोहब्बत ही नहीं रही। ठीक है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए इंसानों तक, पूरी दुनिया तक हमें हक पहुंचाना है। एक बंदा भी हक पर आ गया ना, और एक बंदे के दिल पर भी आपकी बात असर कर गई, आपके लिए निजात के लिए काफी है। बाकी हमने काम रोजगार भी करना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों का भी ख्याल करना है, उनकी तरबियत भी करनी है। ये भी नहीं करना कि जी दुनिया छोड़कर चिल्ले काटने बैठ जाए, बीवी बच्चों को छोड़कर, दुनिया को छोड़कर चिल्ले काटने बैठ जाए। ये भी कोई दावत नहीं, शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं कि बीवी बच्चे माँ बाप छोड़कर आप जो है ना बाहर चले जाए। तमाम काम साथ साथ करें ना, तब मजा आएगा ना। आपको आपकी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा और मुस्तकिल मिजाजी से करें। मैशत भी साथ साथ चले, बच्चों की तरबियत भी साथ साथ हो, और माशरे को भी देखना है कि अपने दोस्त अहबाब जी, अपने अमाल को भी देखना है, मुताला भी साथ साथ जारी रखना है, और तबलीग भी साथ साथ करते रहना है। मुस्तकिल मिजाजी से सारे काम हो जाएंगे इंशाअल्लाह, जब इंसान इरादा और नियत करे। ठीक है, डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह खैर, वास्तव जज़ा हमारे, और आपने वक्त निकाला और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाकी ये सारी बातों का खुलासा ये है कि इंसान को दीन इस्लाम को पढ़ना चाहिए, इसका मुताला करना चाहिए, और दीन इस्लाम हमें जो तबलीग के उसूल सिखाता है। इंसान बेहतरीन मुबल्लिग उसी वक्त बन सकता है जब वो अच्छे माहौल से जुड़ा हो, क्योंकि तबलीग करने के लिए इंसान का अपना अमल, अपना किरदार सबसे अच्छा होना चाहिए। फिर उसके पास इल्म, और इल्म की जो ज़राए हैं कि उसका मुताला हो, कुरान और सुन्नत को पढ़ने वाला हो, ताकि वो कुरान और सुन्नत से दलाइल को हासिल कर सके, हक़ को समझ सके। फिर उलमाए किराम की महफिलें, उनकी मजालिस, उसको इख्तियार करे ताकि उसके पास अच्छा इल्म आए, अच्छी सोहबत आए। ये सारे वो जरिए हैं जिससे इंसान को अच्छा इल्म, अच्छा अमल मिलता है, और इंसान का किरदार ऐसा बनता है जिससे वो सामने तबलीग कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने हमें जो तरीके सिखाए हैं, जैसे कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही आसन, कि आप अगर इनसे लड़ाई भी करें ना, तो वो अच्छे अंदाज में, यानी कि मनाजरा भी अगर आप करेंगे तो अच्छे अंदाज में। तो अल्लाह ताला दीन हमें अच्छी वाज़ो नसीहत के साथ लोगों को तबलीग का हुक्म देता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा था, तो उनको भी यही कहा था कि आप अच्छी और आसानी वाली बातें बताना। दीन इस्लाम मुबल्लिग के लिए जो क्या क्या शराइत और क्या उसूल, क्या बातें बयान
کرتا ہے. ہم نے اس پہ گفتگو کی الحمدللہ. انشاءاللہ امید ہے اس سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کو دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے, دین اسلام کو سمجھنے والا بنائے, اور ہم میں سے ہر شخص کو داعی اور مبلغ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.